سیاسی محاذ پر پاکستان میں آج پھر بڑی خبروں کا دن ہے۔ 9 مئی کے ایک اور مقدمے میں فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے 109 ملزمان میں سے 75 کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزائیں سنا دیں۔ سزا پانے والوں پر الزام تھا کہ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ کے گھر پہ حملہ کیا۔ 10 برس سزا پانے والوں میں عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل، کمل چوزب سر فہرست ہیں۔ ان رہنماؤں کو پہلے بھی 9 مئی کے دیگر مقدمات میں 10 سال قید کی سزا ہو چکی ہے۔ اسی مقدمے میں شیخ راشد شفیق کو بھی 10 سال قید کی سزا ہوئی ہے، جبکہ حزب سابق شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے ہیں زین قریشی اور فواد چودھری صاحب وہ بری ہو گئے ہیں۔ یعنی کہ تحریک انصاف کے صف اول کی قیادت بری طرح سے مختلف مقدمات میں قانون کے جال میں الجھ گئی ہے۔ اس جال سے نکلنے کا عمل انتہائی طویل، پیچیدہ اور بہت صبر آزما ثابت ہو سکتا ہے۔ ماضی میں نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری بھی مختلف مقدمات میں ایک طویل قانونی جنگ لڑ چکے ہیں، پھر دیکھتے ہی دیکھتے عدالتی محاذ پر انہیں کامیابیاں ملنا شروع ہو گئیں۔ کیا تحریک انصاف کے رہنما بھی اسی طرح کے حالات سے گزریں گے یا پھر ان کی باری میں کوئی نئی مثال قائم ہوگی؟ یہ تحریک انصاف ہی کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا بنیادی سوال ہے۔ ویسے شیخ رشید احمد اپنے بھتیجے شیخ راشد کو اس ملنے پر بہت دکھی نظر آئے۔ انہوں نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں دعویٰ کیا کہ ان کا بھتیجا فیصل آباد میں موجود ہی نہیں تھا۔ آج 1 ماہ میں فیصل آباد کے چوتھے کیس میں بھی میرے بھتیجے شیخ راشد شفیق کو عمر ایوب اور شبلی کے ساتھ 10 سال قید سنائی گئی ہے، جو کہ ظلم ہے، ایک پیٹرن رکھ دیا گیا ہے۔ 10 سال جبکہ وہ وہاں موجود ہی نہیں تھا اور ہم نے بحث بھی نہیں کی، ہمیں مطلع بھی نہیں کیا گیا۔ سرکاری وکیل سے ہی بحث کر لی گئی اور سرکاری وکیل کے ذریعے ہی 10 سال سزا سنا دی گئی۔ اور آج ہی تحریک انصاف کے لیے بظاہر ایک اور منفی خبر، سلمان اکرم راجہ کا پارٹی کے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے علیحدگی کا اعلان۔ ایکس پر اپنے بیان میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ منگل کو عمران خان سے ملاقات میں عہدے سے علیحدگی کی گزارش کریں گے۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ تحریک انصاف کے لیے وکالتی خدمات بلا معاوضہ جاری رکھیں گے۔ ویسے ہی پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے پارٹی عہدے سے علیحدہ ہونے کی خواہش کا برملا اظہار کیا ہو۔ اس سے پہلے بھی وہ اس خواہش کا اظہار کر چکے ہیں، لیکن عمران خان کے اصرار پر وہ اپنے عہدے پر فرائض انجام دیتے رہے۔ ویسے پارٹی میں کارکردگی کے حوالے سے ان پر کافی دباؤ بھی اور تنقید بھی ہے۔ راجہ صاحب کے نقادوں کا کہنا ہے کہ وہ قانون داں بہت بڑے ہیں لیکن عملی سیاست کے معاملے میں ناتجربہ کار ہیں اور تحریک انصاف کی صفوں میں اجنبی، یعنی کہ کارکنوں سے ان کا تعلق وہ گہرا نہیں ہے۔ تاہم انہوں نے ایسے وقت میں پارٹی کا جھنڈا تھاما تھا جب تحریک انصاف بڑی مشکل میں تھی اور اس کے جانے مانے رہنما سیاسی وفاداریاں بدل رہے تھے یا سیاستی سے کنارہ کش ہونے کے اعلانات کر رہے تھے۔ دیکھنا یہ کہ عمران خان ان کا استعفیٰ فوری قبول کرتے ہیں نہیں۔ آج کے پروگرام میں اس موضوع پر بھی بات کریں گے اور سیاسی محاذ پر ایک اور دلچسپ پیش رفت وہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ فیصلہ ہے کہ دونوں جماعتیں مل کر ضمنی انتخابات میں حصہ لیں گی۔ کہ یہ اس بات کا واضح اشارہ نہیں کہ تحریک انصاف اپنی تمام تر مشکلات کے باوجود انتخابی میدان میں ان دونوں حکمراں جماعتوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے؟